حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی اپنی اولاد کی تربیت۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی اولاد کی بڑی اچھی تربیت کی اور ان کو نیکی کی زندگی پر لگایا۔ جب ان کی وفات کا وقت آیا تو لیٹے ہوئے تھے، ان کا ایک دوست، ایک ساتھی تھا، کہنے لگا اے عمر بن عبدالعزیز، آپ نے اپنی اولاد کے ساتھ بڑا ظلم کیا۔ تو یہ کہنے لگے اچھا مجھے اٹھا کر بٹھا دو۔ یہ اوٹ لگا کر بیٹھ گئے اور کہنے لگے کہ بتاؤ میں نے کیا ظلم کیا؟ اس نے کہا کہ تم سے پہلے جتنے فرما روا آئے انہوں نے اپنی اولاد کے لیے بیت المال سے بڑی بڑی جائیدادیں وقف کر دی اور وزارتیں اور ہیرے اور موتی، جواہرات اور پتہ نہیں سونے چاندی کے ڈھیر لگا دیے۔ ان کی اولادیں عائش کرتی پھر رہی ہیں اور تم نے اپنی اولاد کے لیے کچھ بھی نہ بنایا، تو کیا یہ ظلم نہیں؟ یہ کہنے لگے ظلم؟ اب ذرا غور سے سن لو کہ میں نے اپنی اولاد کو نیکی سکھائی ہے اور اولاد کی تربیت اچھی کی ہے۔ اگر میں نے اولاد کی تربیت اچھی کی اور یہ نیک بنے تو اللہ تعالیٰ کا قرآن میں فیصلہ ہے وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، اور نیکوں کا سرپرست خود اللہ تعالیٰ ہوتا ہے۔ اگر تو میں ان کو اچھی تربیت کے ذریعے نیک بنا دیا تو میں ان کو اللہ تعالیٰ کی سرپرستی میں دے کے جا رہا ہوں اور مجھے اس کا کوئی غم نہیں، اور اگر یہ نیک نہیں بنے اور برے بنے ہیں تو پھر بھی میں نے اچھا ہی کیا کہ میں ان کی برائی کے اوپر ان کا معاون نہیں بننا چاہتا۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ فوت ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیے کہ امام جعفر رحمۃ اللہ علیہ یا کوئی اور بزرگ ہیں اسی درجے کے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ایک وقت وہ بھی تھا کہ جب عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے جوان ہوئے، اتنے لائق بنے کہ 11 بیٹے 11 مختلف جگہوں کے گورنر بنے ہوئے تھے، اور میں نے اس وقت کو بھی دیکھا کہ وہ فرما روا جو اولاد کے لیے اس وقت بڑے بڑے ذخیرے چھوڑ کر گئے تھے، ان کی اولادوں میں سے کچھ لوگ جامع مسجد کے دروازے پر کھڑے بھیک مانگ رہے تھے۔ تو کامیابی تو یہی ہے کہ اولاد کو نیکی پر لگایا جائے، اور اب یہ ہمارے اوپر منحصر ہے کہ ہم اپنی اولاد کو نیکی کے راستے پر لاتے ہیں یا برائی کے راستے پر۔